بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کا کہیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیں گے کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ تم خود ہی ایک دوسرے کے امیر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے معرکہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تفصیلی ملاقات کریں گے، جو امام کے ٹھیک پیچھے صف اول میں ہوں گے۔ خیال یہ ہے کہ مصافے کے ساتھ معانقہ بھی ضرور ہوگا اور تمام نمازی پروانوں کی طرح انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ ہر ایک یہی چاہے گا کہ وہ نبی کے دست مبارک کو چومنے کی سعادت سے محروم نہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس محبت و عقیدت کو دیکھ کر خوشی خوشی لوگوں سے ملتے رہیں گے اور اس ملاقات و زیارت میں 1-2 گھنٹہ ضرور خرچ ہوگا۔ اس وقت صورتحال بڑی نازک ہوگی اور کچھ دیر ہی بعد دجال سے مقابلہ ہوگا۔ اس لیے عقل چاہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس امت کے مسیحا بن کر اترے ہیں، آج قوم سے ضرور خطاب کریں گے کہ کس طرح دجال کو ختم کر کے اب یہودیوں کا قلع کما کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ حالات کی نزاکت اور دجال سے متعلق غالباً ایک مختصر تقریر فرمائیں گے۔ مجمع کو جوش آئے گا، تمام مسلمان ہتھیار سنبھالیں گے اور مہدی اور مسیح ان دیوانوں کے جلوس میں مسجد کے صحن میں آ کر اس کا دروازہ کھلوائیں گے۔ باہر دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ سب عین مسجد کے سامنے واقع اسی چوک میں ٹھہرے ہوں گے جو کچھ عرصے قبل ہی شامی حکومت نے بنایا ہے۔ دجال کے ہمراہ اتنے یہودی کیوں ہوں گے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں کچھ تاریخ کے ورق الٹنے ہوں گے۔ یہود دراصل ایک جاہ پسند قوم ہے جو حکومت و سلطنت کو ہمیشہ اپنی میراث سمجھتی رہی ہے۔ چنانچہ جب تک وہ اقتدار میں رہے ان سے توسیع پسندانہ عزائم کا ظہور ہوتا رہا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کا ستارہ گردش میں آیا اور بابل اور اسیریا کی حکومتوں نے ان کی جمعیت و طاقت کو بکھیر دیا تو ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ وہ صہیونیت کی بابت وسوسوں اور اندیشوں کا شکار ہونے لگے۔ ایک دینی قوم ہونے کے ناطے یہ ایک منفی اور مہلک رجحان تھا اور اس کی تلافی کے لیے بعد میں آنے والے انبیاء نے مسیح موعود کے ظہور کی خبر دی۔ اس خبر نے یہودیوں کی امیدوں کو مہمیز لگائی اور وہ بڑی بے چینی سے مسیح کی راہ تکنے لگے تاکہ جلد از جلد ذلت کی زندگی ختم ہو اور وہ فلسطین پہنچ کر دوبارہ اپنی حکومت قائم کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کی اسی پیشن گوئی کا مصداق تھے، لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی مسیحیت کو تسلیم نہیں کیا بلکہ عصبیت میں اندھے ہو کر ان کا خون پینے کی تمام کوششیں کر ڈالی۔ اس وقت سے آج تک صہیونی دنیا ایسے مسیح کے انتظار میں بیٹھی ہے جو زبردست جنگی طاقت کا مالک ہو اور دریائے نیل سے دریائے فرات تک تمام علاقے فتح کر کے ایک عظیم صہیونی سلطنت قائم کرے گا۔ یہودی صدیوں سے اسی تمنا میں جی رہے ہیں اور اسی خیالی دور کے سہانے خوابوں سے ان کا مذہبی لٹریچر بھرا پڑا ہے۔ اب تک قیامت کے قریب جیسے ہی دجال دنیا میں ظاہر ہو کر اپنی شعبدہ بازیوں کے کرتب دکھائے گا، یہودی فوراً اس کا دامن پکڑ لیں گے اور اس کی مسیحیت میں انہیں ذرہ برابر بھی کوئی شبہ نہ ہوگا۔ ملک شام بھی انہی علاقوں کی فہرست میں ہے
جسے صہیونی اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے تمام مشرق وسطیٰ کو روند کر اب اسے فتح کرنے کے لیے وہ دجال کے ہمراہ دمشق کی طرف بڑھیں گے اور راتوں رات جامع اموی کے سامنے جا کر ڈھیرے ڈال دیں گے۔ ادھر تو صبح ہوتے ہی مسلمانوں پر آخری الغار کا عزم ہوگا اور ادھر مجاہدوں کی نصرت کے لیے مسجد کے اندر حقیقی مسیح ابن مریم جلوہ افروز ہوں گے۔ اب حق و باطل کے درمیان صرف دروازے ہی کی آڑ بچے گی، بقیہ تمام فاصلے تو رات کے اندھیرے ہی میں سمٹ گئے ہوں گے۔ مہدی و مسیح بالآخر اس پردے کو بھی اٹھا دیں گے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی، تلواروں سے چنگاریاں نکلیں گی، بھالے خون پی پی کر سرخ ہو جائیں گے، زخمی تڑپیں گے، لاشیں بچھیں گی اور میدان جنگ میں عجیب شور و غل ہوگا کہ کان پڑی آواز تک سنائی نہ دے گی۔ ادھر مسیح مہدی کے ہاتھ میں قیادت ہوگی تو ادھر یہودیوں کو دجال کمانڈ کر رہا ہوگا، اور جنگ کے دوران جیسے ہی اس کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دل بیٹھنے لگے گا، بدن میں لرزہ طاری ہوگا اور اپنے تمام لاؤ لشکر کو لے کر وہ میدان سے بھاگ کر کھڑا ہوگا۔ دمشق سے نکل کر اس کا رخ اسرائیل کی طرف ہوگا اور دور دراز پہاڑ کو بائیں جانب چھوڑ کر وہ حورام کے علاقے میں پہنچے گا۔ اس سے اگلی منزل پھر افیق ہوگی۔ یہ موجودہ شامی ریاست کا بالکل سرحدی شہر ہے۔ یہاں شام، اسرائیل اور اردن کی سرحدیں ایک تکون بناتی ہیں۔ اس کے مغربی جانب محض چند میل کی دوری پر تبریہ جھیل واقع ہے، جس کے جنوب مغرب میں پہاڑوں کے بیچ ایک طویل نشیبی راستہ ہے جو مسلسل گہرائی کے ساتھ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں دریائے اردن نے تبریہ کو پیچھے چھوڑ کر اپنی الگ منزل متعین کی ہے۔ اس وادی نما پہاڑی راستے کو عرب جغرافیہ میں افیق کی گھاٹی کا نام دیتے ہیں۔ دجال افیق شہر کے راستے اردن کے کنارے کو چھوتا ہوا سیدھا اسرائیل جا گھسے گا اور جنوب مشرق کی طرف اس کی پیش قدمی مسلسل جاری رہے گی۔ آگے کافی دور جا کر لد کا شہر آتا ہے جو دارالحکومت تل ابیب سے محض چند میل کی دوری پر واقع ہے، اور اسرائیلی حکومت نے وہاں بہت بڑا فوجی اڈہ بھی بنا رکھا ہے۔ اس طرح دمشق سے لد تک سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے جسے طے کرنے میں کم از کم ایک ہفتہ درکار ہوگا۔ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مہدی کی فوج اس کا تعقب کر رہی ہوگی۔ وہ بدحواس ہو کر جیسے ہی لد کے اندر گھسنا چاہے گا، ابن مریم یہ کہتے ہوئے اس کے سر پر پہنچ جائیں گے کہ تو میرے وار سے بچ کر کہاں جائے گا، میں تجھے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ دجال کی حالت دمشق ہی سے اتنی پتلی ہو رہی ہوگی کہ اگر اسے چھوا بھی نہ جائے تب بھی وہ زندہ نہ بچ سکے گا اور گھل گھل کر مر جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتیں گے اور اپنا نیزہ پوری قوت سے اس کے جسم میں اتار دیں گے۔ وار بڑا کاری ہوگا، وہ کراہ کر دم توڑ دے گا۔ اب مسیح موعود خون آشیم نیزے کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کریں گے تاکہ تمام لوگوں کو دجال کی موت کا یقین آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔